الحمد لله الأكرم، خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم. سبحان الذي لا يحصى امتنانه لا باللسان ولا بالقلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر بها حاشية الرداء بشدة جذبته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. رواه البخاری و مسلم. او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، ہمیں جن کا امتی ہونے کا شرف حاصل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف جس کو حاصل ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی سعادت. لیکن صرف نبی کا امتی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کرنا، آپ کے اخلاق و عادات کو اپنانا اور آپ کی رفتار و گفتار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، آپ کے شب و روز کو اور آپ کی حیات طیبہ کے ایک ایک پل کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنانا، یہ ضروری ہے. تب نبی کا امتی ہونے کا فائدہ ہم کو ملا. ورنہ نبی کا امتی تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی نبی، اور اس وقت جتنے کفار اور مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، سب نبی کے امتی ہیں. لیکن ان کو اپنے نبی کی رفتار و گفتار سے، اخلاق و عادات سے عداوت اور دشمنی، بغض اور نفرت. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات تھے کیا؟ ان کی تعلیمات اور ہدایات کیا تھی؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق و عادات کیا تھے، آپ کی زندگی کیا تھی، آپ کے شب و روز کیسے گزرتے تھے؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی علیہ السلام کی انتہائی چہیتی اور پیاری بیوی تھی، اور انہوں نے بڑی گہرائی سے نبی علیہ السلام کو پڑھا تھا اور آپ کے شب و روز کو دیکھا تھا اور آپ کی زندگی کے نشیب و فراز کو، چڑھاؤ اور اتار کو اچھی طرح سے محفوظ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا کیا؟ سوال کرنے والے سے، پوچھنے والے سے، جس نے یہ پوچھا کہ نبی کے اخلاق و عادات کیا تھے، ام المؤمنین فرماتی ہیں: ہلا قرأت القرآن، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن تو پڑھا ہے. کان خلقہ القرآن، نبی کی زندگی قرآن کے عین مطابق تھی. جو کچھ قرآن میں ہے وہ نبی کی زندگی ہے، اور جو کچھ نبی کی زندگی میں ہے وہی قرآن میں. گویا کہ دو قرآن تھے. ایک قرآن تو وہ تھا جو دو دفتیوں کے درمیان کتاب کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے، اور ایک عملی قرآن تھا جو کبھی مکہ میں نظر آتا ہے، کبھی مدینے میں نظر آتا ہے، اور کبھی بدر میں نظر آتا ہے، کبھی احد میں نظر آتا ہے،
اور کبھی منبر و محراب پر نظر آتا ہے، اور کبھی شوہر کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی باپ کی شکل میں نظر آتا ہے، اور کبھی مقتدی اور پیشوا کی شکل میں نظر آتا ہے۔ مختلف الگ الگ گروپ ہے اس کے۔ کان خلقہ القرآن، نبی علیہ السلام کی زندگی چلتا پھرتا قرآن، اور آپ کے جیسا با اخلاق، آپ کے جیسا با کردار نہ آپ سے پہلے پیدا ہوا اور نہ قیامت تک آپ کے بعد پیدا ہوگا۔ آپ ہر اعتبار سے ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے اتنے جچے تلے تھے، اتنے فٹ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ تو اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں۔ اخلاق کا اس سے اونچا اور کوئی معیار ہو ہی نہیں سکتا، اخلاق کا اس سے اونچا اور کوئی معیار ہو ہی نہیں سکتا۔ اخلاق کا سب سے بلند اور سب سے اونچا معیار جو تھا آپ اس پر فائز ہیں، اور اس کے آگے اخلاق کا اور کوئی معیار نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اونچا اور بہت قیمتی سرٹیفکیٹ ہے، بہت بڑی شہادت اور گواہی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت اور گواہی دی ہے، نبی علیہ السلام کے اخلاق و عادات کے اعلیٰ سے اعلیٰ اور معیاری سے معیاری ہونے کی شہادت ان کے دشمنوں نے بھی دی، اور آج تک جو انصاف پسند لوگ ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، اور انہوں نے نبی کی زندگی کو پڑھا ہے، تو وہ بھی یہ کہنے سے باز نہیں رہے کہ ایسا انسان نہ اس سے پہلے پیدا ہوا ہے نہ اس کے بعد پیدا ہوا۔ آپ جیسا نہ آپ سے پہلے آسمان نے اور زمین نے دیکھا، چاند سورج اور ستاروں نے دیکھا، اور نہ آپ کے بعد قیامت تک دیکھنا کسی کو نصیب ہو۔ لیکن ان چیزوں کو صرف بیان کرنا یا ان چیزوں کو صرف سن لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ صرف بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور صرف سن لینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بیان کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کرے۔ ظاہر ویسا تو نہیں بنا سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ سننے والوں کو چاہیے کہ ویسا بننے کی کوشش، اور اچھے اخلاق، اچھے عادات، یہ انسان کے اندر پائی جانے والی جو خوبیاں اور کمالات ہیں، ان میں سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا کمال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انسان کو جنت میں لے جانے والے، کثرت سے جنت میں لے جانے والے اخلاق و عادات یا اعمال و کردار کون سے؟ ان اعمال کی نشاندہی کر دیجئے کہ جن کی برکت سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، آپ نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، تقوی اور اچھے اخلاق، تقوی اور اچھے اخلاق، یہ دو خوبیاں اور یہ دو کمالات ایسے ہیں کہ ان خوبیوں اور کمالات کی برکت سے کثرت سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تقوی سے کیا مراد ہے؟ تقوی سے کیا مراد ہے؟ بندہ حقوق اللہ کا ادا کرنے والا۔ حسن الخلق سے کیا مراد ہے؟ حقوق العباد کا خیال رکھنے والا۔ ہمارے اوپر دو طرح کے حقوق ہیں۔ حقوق اللہ، ہمارے خالق و مالک کا کیا حق ہے، ہمارے مولا و معبود کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، جس نے ہم کو عدم سے وجود بخشا اور وجود میں لانے کے بعد ہماری بقا کے اسباب مہیا کیے، اور ہماری مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے تدریجاً آہستہ آہستہ ہمیں درجہ کمال تک پہنچا رہا ہے، ہر پل اور ہر گھڑی ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہماری ضروریات کا بندوبست کر رہا ہے، ہمارے مسائل کو حل کر رہا ہے، ہماری مشکلات کو دور کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جو اتنا مہربان ہے، اتنا شفیق ہے، تو اس کے کچھ حقوق تو ہوں گے نا۔ تقوی اللہ سے وہی مراد ہے۔ اور حسن الخلق، یہ ہمارا ابا ہے، یہ ہماری اماں ہے، یہ ہماری بیوی ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہماری بہن ہے، یہ ہمارا چچا ہے، یہ ہماری پھوپھی ہے، یہ ہمارا ماموں ہے، یہ ہماری خالہ ہے، یہ ہمارا پڑوسی ہے،
یہ ہمارا نوکر ہے، یہ سارے لوگ ہیں نا جن سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے، جن کے ساتھ ہماری بود و باش ہے، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ، یہ کیا ہے؟ حسن الخلق۔ حسن الخلق کسے کہتے ہیں؟ حسن الخلق کہتے ہیں حدود شرع میں رہتے ہوئے، حدود شرع میں رہتے ہوئے خلق خدا کے ساتھ اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر معاملہ کرنا، حدود شرع میں رہتے ہوئے حقوق اللہ کی ادائیگی کا لحاظ کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے خلق خدا کے ساتھ اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر معاملہ کرنا۔ مدارات الخلق مع مراعات الحق، مدارات الخلق مع مراعات الحق، حدود شرع میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ اپنے ہوں چاہے وہ بیگانے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہوں، جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، جانوروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی رکھا گیا، نبی علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی رکھا گیا، بلی آئی اس میں سے پینے لگی۔ اب اگر برتن ہو اس کا منہ تنگ ہو تو تھوڑی دور تک اس کا منہ جائے گا، جہاں تک جائے گا وہ پانی پی لے گی، لیکن پانی نیچے چلا گیا تو نہیں ملے گا اس کو نا۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کو پانی پیتے ہوئے دیکھا تو تشریف لائے اور لوٹا برتن اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا، ٹیڑھا کر کے اس کو پانی پلا دیا۔ اچھا یہ بتائیے ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم ہوتے تو اس کو وہاں تک دوڑا کے مارتے جہاں تک دوڑا سکتے تھے، صحیح ہے کہ نہیں؟ کہ وضو کا پانی خراب کر دیا، حالانکہ اس وقت پانی کی قلت بھی تھی، آج تو پانی کی کوئی قلت۔ اور اگر ہمارا پانی نہ بھی ہو اور بلی پی رہی ہو تو ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بھگا ہی دیں گے، لیکن یہ دیکھیے نبی کا حسن سلوک کیا ہے، کس کے ساتھ؟ بلی کے ساتھ، جانور۔ ایک سفر میں تھے، کہیں پڑاؤ ڈالا درخت کے نیچے، تو درخت پر ایک گھونسلہ تھا، اس گھونسلے میں پرندہ تھا، اس کے چوزے تھے۔ نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ پرندہ جو ہے وہ بے چین ہے اور صحابہ کے سروں پر مڈلا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اس پرندے کو کس نے بے چین کر رکھا ہے، اس کے چوزے کو کس نے پکڑ رکھا ہے جس کی وجہ سے یہ بے چین و پریشان ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے چوزے اس کے حوالے کر دو اور اس کو پریشان نہ کرو، تنگ نہ کرو۔ یہ تعلیم ہمارے نبی۔ یہ تو میں نے ایک دو واقعے سنائے، لیکن اس طرح کے واقعات سے کتابیں بھری پڑی۔ تو اچھے اخلاق، نمازی ہونا بہت مشکل نہیں ہے، روزہ دار ہونا بہت مشکل نہیں ہے، حج اور عمرہ کرنا بہت مشکل نہیں ہے، قرآن پڑھنا بہت مشکل نہیں ہے، اذکار و اوراد کر لینا بہت مشکل نہیں ہے، لیکن اچھا اور بھلا انسان بننا یہ بہت مشکل ہے۔ اچھا اور بھلا انسان کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے خالق و مالک کے حقوق بھی ادا کرتا ہو اور خلق خدا کے بھی حقوق ادا کرتا ہو اور ان کے ساتھ بھی خیر خواہ ہو، ہمدرد ہو، غمگسار ہو۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت علی ابن الشخیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے کہ ایک صاحب آئے اور نبی علیہ السلام کے سامنے سے انہوں نے ایک سوال کیا، ای العمل افضل یا رسول اللہ، سب سے بہترین عمل کون سا ہے، اس کی نشاندہی کیجئے تاکہ میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن الخلق، بہترین اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کر لو، سنوار لو، سجا لو، تمہارے اخلاق اعلیٰ اور بہتر ہو جائیں۔ بہرحال وہ سامنے سے اٹھ کر کے دائیں طرف آئے اور وہی سوال پھر کیا، ای العمل افضل یا رسول اللہ، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ پھر وہ دائیں طرف سے گھوم کر کے بائیں طرف آئے اور پھر کہتے ہیں ای العمل افضل یا رسول اللہ، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن الخلق۔ پھر وہ وہاں سے اٹھے پیچھے آ گئے
اور پیچھے آ کر کے کہتے ای العمل افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ما لک لا تفقہ حسن الخلق ولا تغضب ان استطعت۔ جب انہوں نے چوتھی مرتبہ پیچھے سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کیا ہوا، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ 3 مرتبہ جواب دے چکا ہوں، حسن الخلق یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور دیکھو اگر ہو سکے تو غصے پر کنٹرول کر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نور نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ اس شخص کے اندر ایک بدخلقی ہے، اس شخص کے اندر ایک بدخلقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ غصہ بہت ہوتا ہے، اور غصے میں قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ غصہ ہونا یہ عیب نہیں ہے، لیکن غصے میں آپے سے باہر ہو جانا یہ عیب۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق یہ سب سے بہترین اور سب سے افضل عمل ہیں، اور اگر تم سے ہو سکے تو کوشش کرنا کہ غصے میں آپے سے باہر مت ہونا، یہ بہت بڑی بدخلقی ہے۔ اور غصے کی حالت میں کنٹرول میں رہنا، قابو میں رہنا، اور غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرنا، یہ اخلاق کی ایک بہترین مثال ہے، حسن خلق کی ایک بہترین مثال۔ حضرت جبریل امین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے آیت کریمہ لے کر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، یہ آیت لے کر کے آئے اللہ تعالیٰ کے پاس سے اور نبی کو پڑھا دیا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ ترجمہ بالکل واضح ہے، معاف کرنے کو اپنا شیوا بنائیے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے، آپ کے مزاج اور طبیعت کے خلاف کچھ ہو جائے تو سرزنش نہ کریں، انتقام نہ لیں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، معاف کریں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتے رہا کریں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، نادان لوگوں سے صرف نظر کریں، ان سے الجھا نہ کریں، ان کے منہ نہ لگا کریں۔ آیت کا مفہوم بالکل واضح ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ لیکن جب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یہ آیت کریمہ دے کے جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ما ھذا یا جبریل، آیت تو پہنچا دی، مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ آیت کریمہ کا جو ظاہر ہے، معلوم کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس ظاہر کے علاوہ چاہتے کہ اس کی مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے، ترجمہ تو معلوم ہے۔ تو ما ھذا یا جبریل یہ کیا ہے، اس آیت کریمہ کی مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے؟ جبریل نے کہا لا ادری، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، حتی اسأل ربی، پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اس کی مراد جو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا کہ لے جا کے پہنچا دو، میں نے لا کے پہنچا دیا، ہاں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ گئے واپس، پھر آئے اور کہنے لگے یا محمد ان اللہ یامرک ان تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک۔ اس آیت کریمہ کی مراد یہ ہے کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی ناشائستہ حرکت ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کو غصہ ہو جائے، آپ کو تکلیف ہو جائے، تو آپ اس سے انتقام نہ لیں، آپ اس کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں، آپ اس کو مارے پیٹے نہیں، آپ اس کو سزا نہ دیں۔ صل من قطعک، جو آپ سے کٹ رہا ہے، ہٹ رہا ہے، آپ اس سے جڑیں، آپ اس سے جڑیں، اس لیے کہ اگر جیسے وہ ہٹ رہا ہے، کٹ رہا ہے، اگر آپ بھی ہٹتے کٹتے رہیں گے تو پھر تو پوری دنیا کیا ہو جائے گی، ہر ایک سے لا تعلق ہو جائے گی، رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ مت دیکھیے کہ وہ مجھ سے کٹ رہا ہے تو میں بھی اس سے کٹوں، وہ مجھ سے ہٹ رہا ہے تو میں بھی اس سے ہٹوں، وہ رشتہ ناتا توڑ رہا ہے تو میں بھی رشتہ ناتا توڑوں، نہیں، وہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیجیے، آپ کو جو کرنا ہے آپ وہ کیجیے۔ وہ رشتہ توڑ رہا ہے آپ جوڑیے، وہ آپ سے ہٹ رہا ہے آپ اس سے ملیے، وہ آپ سے کٹ رہا ہے آپ اس، اور فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے، برائی سے پیش آئے، آپ اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیے۔ اگر آپ کو کوئی گالی دے، آپ کے اوپر کوئی پتھر کی بارش برسائے، تو آپ بجائے اس کو گالی دینے کے، اس پر پتھر کی بارش برسانے کے، آپ اس کو دعاؤں کی ڈالی پیش۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا شیوا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت شریفہ یہی تھی۔ طائف کا واقعہ کتنا مشہور ہے، وہاں کے اوباشوں نے آپ کو کتنا لہو لہان کر دیا تھا، آپ زخموں سے اس طرح سے چور چور ہو گئے تھے
کی کھڑے ہونے کی اور چلنے کی تاب نہیں تھی. نعلین مبارکین خونوں سے بھر گئے تھے، تر بتر سے. لیکن جب پہاڑ کا فرشتہ آیا، اور ظاہر پہاڑ کا فرشتہ خود سے تو نہیں آیا ہوگا، وہ تو خود سے تو نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے بھیجنے سے آیا. اور اس نے آگے سلام کیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو معاملہ اور برتاؤ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا ہے اور مجھے بھیجا ہے. میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ مجھے جو حکم دیں میں اس حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں. اگر آپ کہیں تو طائف کے دونوں طرف جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو میں یوں ملا دوں اور اہل طائف دونوں پہاڑوں کے درمیان کو چل جائے. لیکن فرشتے کی یہ بات سن کر کے نبی علیہ السلام نے بجائے اس کو یہ حکم دینے کے کہنے لگے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. یہ بیچارے نادان ہیں، یہ بیچارے نادان ہیں، مجھے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں. تو جو حرکت انہوں نے میرے ساتھ کی ہے وہ نادانی کی وجہ سے کی. اور نادان کو اس کی نادانی کی سزا نہیں دی جاتی. نادان کو اس کی نادانی کے ساتھ نادانی کی سزا نہیں دی جاتی. نادان پر رحم کھایا جاتا ہے. وہ قابل ترس ہے، اس لیے کہ نادان ہے، بیوقوف ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ پتھر کھائے اور کیا دی؟ دعائیں دی. اور یہ تو طائف کا واقعہ ہے. اور مکہ کی گلیوں میں تو روز کا یہی معمول تھا، روز کا یہی معمول تھا. اور غیر تو غیر کرتے ہی تھے، کبھی کبھی اپنے بھی نادانی کر جاتے تھے، کبھی کبھی اپنے بھی نادانی کر جاتے تھے. چنانچہ میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے خادم خاص، 10 سال مسلسل خدمت کی اور رات و دن آپ کی خدمت میں رہے، سفر میں بھی رہے، حضر میں بھی رہے، خلوت میں بھی رہے، جلوت میں بھی رہے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور میں بھی ساتھ میں تھا. آپ کے جسم اطہر پر نجرانی، جیسے آج مال ہوتا ہے نا بھائی، میڈین، کیا یہ گھڑی میڈین کیا بھی کہاں کی ہے؟ میڈین چائنا، میڈین جاپان. یہ کپڑا کہاں کا ہے؟ یہ کاٹھمانڈو کا ہے، میڈین کاٹھمانڈو. تو اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی جو کپڑے وغیرہ استعمال ہوتے تھے، چیزیں استعمال ہوتی تھی، ان کا بھی میڈین ہوتا تھا کہ وہ کہاں کی بنی ہوئی ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، برد نجرانی، نجران کی بنی ہوئی چادر تھی، میڈین نجران. اور اس چادر کی جو حاشیے تھے وہ بڑے کھردرے تھے، موٹے تھے اور کھردرے تھے. وہ کیسے ہو سکتے ہیں بتاؤں؟ آپ نے دیکھا ہوگا شیوخ کو بشت پہنتے ہوئے ہیں، وہ بشت پہنتے ہیں تو اس کی پٹی بنی رہتی ہے نا، اور عام کپڑوں کی بنسبت وہ پٹی جو ہوتی ہے وہ کافی موٹی ہوتی ہے. بہرحال وہ تو موٹی بھی ہوتی ہے اور چکنی بھی ہوتی ہے. لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو چادر زیبتن کیے ہوئے تھے وہ چادر نجران کی بنی ہوئی تھی، اور اس کا جو کنارہ تھا غلیظ الحاشیہ، کھردرا تھا اور موٹا تھا، اور وہ آپ کی گردن پر یہاں آپ کی گردن پر پڑا ہوا تھا. جا رہے تھے، راستے میں ایک دیہاتی بدو، اخلاق سے ناآشنا، آداب سے ناآشنا، وہ آئے، نبی علیہ السلام کی چادر کو یوں پکڑا. یہ تو یہاں قطرہ اوپر ہے نا، وہ یہاں تھی چادر، یہاں یوں پکڑ کے زور سے کھینچا اور ایسے کھینچا نہیں، اپنی طرف کھینچا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی علیہ السلام کی یہ گردن مبارک ہے اس کو دیکھا تو اس پر اس کے نشانات پڑ گئے تھے. اب اندازہ لگائیں کتنی زور سے اس نے کھینچا ہوگا کہ اس کے نشانات پڑ گئے. اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی کپڑا وغیرہ کوئی چیز لگا کے کھینچ لے تو داغ پڑ جاتا ہے، نشان پڑ گیا. اور اس کے بعد ایک بدتمیزی تو یہ کی، دوسری کہتا ہے، یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے، جس کے آپ محافظ اور ذمہ دار ہیں، اس مال میں سے مجھے دیجئے. اس لیے کہ میرے اللہ کا مال ہے، وہ مال مجھے دیجئے.
میں ضرورت مند ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ اگر ایسی جگہوں پر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر ہم لوگوں میں سے کوئی ہوتا کھینچ کے چاٹا مارتا، اور میرے جیسا ہوتا کمزور آدمی چاٹا نہ مار سکتا تو جو کر سکتا وہ کرتا، غصہ ہو جاتا، دو چار سنا دیتا کھری. لیکن اگر یہ ہوتے تھے تو کھینچ کے مارتے، اٹھا کے پٹک کے بیٹھ جاتے اس کے اوپر. لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے مسکرائے، اس کو دیکھا اور دیکھ کر کے مسکرائے اور کہا انس کس کو جو چاہیے دے دو، انس کس کو جو چاہیے دے دو، یا جو ذمہ دار اس سے دلوا دو. یہ دیکھیے اخلاق حال، یہ نبی علیہ السلام کے کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام کے اخلاق یہ بھی ہیں کیا؟ گھر میں 9 بیویاں موجود ہیں اور ہر صحابی جان چھڑکنے کے لیے تیار ہے، لیکن چپل ٹوٹ جاتی تھی تو خود اس کو گانٹھ لیتے تھے، خود اس کو گانٹھ لیتے تھے. یہ بھی نبی کے اخلاق ہے. گھر میں بکری بدی ہوئی ہے تو خود دودھ نکال لیتے تھے، یہ نہیں کہ ابو بکر ذرا دودھ نکال دے، انس ذرا دودھ. انس تو مستقل خادم تھے لیکن ان سے بھی نہیں کہتے تو خود نکال دیتے. اونٹنی جو آپ کی سواری تھی اس کو چارہ پانی خود دیتے تھے، اس کو چارہ پانی خود دیتے تھے. اور آپ کے جو غلام نوکر چاکر ہوتے تھے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے. کوئی غریب سے غریب آدمی آ جاتا تھا، میری یہ ضرورت ہے اور آپ کو فلاں جگہ چلنا پڑے گا، آپ بے تکلف اس کے ساتھ چلے جاتے تھے. چھوٹے سے چھوٹا آدمی، حتیٰ کہ غلام جو کسی کا غلام ہے جس کا اپنا کچھ نہیں ہے، وہ بھی نبی کو دعوت دیتا تو آپ اس کی دعوت قبول کر لیتے اور اس کے ہاں چلے جاتے، جو ہوتا وہ کھا لیتے تھے. اس میں کیا تھی؟ دلجوئی تھی، دلجوئی تھی، اس کا دل لگتا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اخلاق کے بلند سے بلند، اونچے سے اونچے، اعلیٰ سے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں. اس سے اونچا اور کوئی معیار ہو ہی نہیں. اچھے اخلاق بولا جاتا ہے نا اپنے معاشرے میں، اچھے اخلاق اور برے اخلاق. اچھے اخلاق اور برے اخلاق اس کو مثال سے سمجھیں. سچ بولنا یہ اچھے اخلاق ہے، سچ بولنا یہ اچھے اخلاق ہے، جھوٹ بولنا یہ برے اخلاق ہے. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے غصے میں بے قابو ہو جانا یہ بدخلقی ہے، اور غصے میں قابو میں رہنا یہ اچھے اخلاق ہے. تواضع، عاجزی اور انکساری یہ اچھے اخلاق ہے. غرور، انانیت، گھمنڈ یہ برے اخلاق ہے. قناعت اور زہد، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے خوش، دال روٹی کھلا رہے خوش، موٹا چھوٹا پہنا رہے خوش، جھگی میں ہے خوش. کیوں؟ میرے رب کی مرضی ہے، میرے حق میں اس کو پسند ہی ہے، خوش. اس کو کہتے ہیں قناعت، اچھے اخلاق. حرص و حوث، اب دال روٹی کھا لی، فلاں تو مرغا کھا رہا ہے، وہ تو چکن ٹکا کھا رہا ہے، اس کا تو بگلا ایسا ہے، اس کی تو کوٹھی ایسی ہے، اس نے تو 2027 ماڈل نکال لیا گاڑی، ابھی تو 26 چل رہا ہے. حرص، حوث اور دوسروں کی چیزوں پر نظر، اور پھر اس جیسا بننے اور اس جیسی چیزیں حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ جانا، یہ اچھے اخلاق نہیں، یہ برے اخلاق. اسی طریقے سے نعمتوں میں ہیں، نوازشوں میں ہیں، اللہ کے شکر گزار ہے، میرے رب کی عطا ہے، اس کی نوازش ہے، اس کا کرم، اس کی مہربانی، یہ اچھے اخلاق ہے. آزمائشوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں، اللہ سے اجر و ثواب کا امیدوار ہوں. یہ صبر ہے، یہ اچھا اخلاق. اور نعمتوں میں کھینچ رہا ہے، تن رہا ہے، میں نے ایسے کیا تھا، یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے، میں نے یہ کوشش کی تھی، میں نے اتنے پاپڑ بیلے تھے، میں نے اتنے ہاتھ پیر مارے تھے، اتنی بھاگ دوڑ کی تھی، تب یہ ہو گیا، تب یہ کیا ہے؟ ناشکری، برے اخلاق. حالات آ گئے ناموافق، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، میں نے تو خوشی کے دن دیکھے ہی نہیں، میری زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں، فلاں کے ہٹے کٹے 10 ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ نظر نہیں آتے، میرا ایک تھا اس کو لے لیا. یہ کیا ہے؟ یہ برے اخلاق. بہرحال آیات و روایات کی روشنی میں جو باتیں پیش کی گئی بڑی قیمتی ہیں، لیکن فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم ایک ایک کر کے اپنے اندر لانے کی کوشش کریں
اور نبی علیہ السلام کے جو اخلاق و عادات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکون تمہارے لیے نمونہ، نبی کی زندگی کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکون ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ نبی کی زندگی اسوہ اور نمونہ تو سب کے لیے، سب کے لیے، لیکن اسوہ اور نمونہ بنائے گا کون نبی کی زندگی کو؟ جیسے قرآن کریم ہدن للعالمین ہے، یہ تو کتاب ہدایت ہے، رہنمائی کرتی ہے، راہ دکھاتی ہے پورے جہان والوں کے لیے، ابو جہل کے لیے بھی تھی، ابو لہب کے لیے بھی تھی، ٹرمپ کے لیے بھی ہے، اور وہ جو اسرائیل کا بدماش ہے اس کے لیے بھی، سب کے لیے۔ لیکن ہدایت ملے گی کس کو؟ جو طالب ہدایت بن کر کے اس سے رشتہ جوڑے گا، اس کو ملے گی۔ کتاب ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت ملے گی جو طالب ہدایت بن کر کے اس سے تعلق ہے۔ اسی طریقے سے نبی کی زندگی نمونہ سب کے لیے ہے، لیکن نبی کی زندگی کو نمونہ بنائے گا کون؟ جس کے اندر 3 صفت ہو، یرجو اللہ، جس کو یہ یقین ہو کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے کہ آپ نے مجھے اپنا بندہ بنایا تھا اور محمد کو سمپل کے طور پر دیا تھا کہ ایسا بندہ چاہیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا اور محمد کو پیش کیا تھا کہ ایسی بندگی چاہیے، تو ایسا بندہ بن کر جانا ہے، ایسی بندگی کر کے جانا ہے، تب تو منہ دکھائیں گے نا۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یوم آخرت پر بھی اس کا ایمان ہے کہ دنیا میں جو کچھ کیا ہے، چھوٹا بڑا اچھا برا، اس کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ اور برتاؤ ہوگا۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، تو جس کے اندر یہ 3 صفت ہوگی وہ نبی کی زندگی کو اپنے لیے کیا بنائے گا؟ نمونہ بنائے گا۔ اور جو نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لے گا، بنانے کی کوشش کرے گا، کامیابی اس کا قدم چومے گی۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.